لنگر کھانے کے لیے مسجد میں جانے والے اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھ لیں۔ میرا نام محمد حنظلہ رضا عطاری ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ میں نے کچھ محفلوں پر ایسا منظر بھی دیکھا ہے کہ جب بیان ختم ہوتا ہے اور لنگر کی باری آتی ہے تو کچھ لوگ اسی مقصد کے لیے مسجد میں آتے ہیں، یعنی لنگر کھانے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو پیارے باپا جان، ان لوگوں کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ ان کا ایسا کرنا کیسا، اور جو یہ لنگر کھاتے ہیں یعنی بیان تو یہ نہیں سنتے لیکن لنگر کے وقت ہی یہ مسجد میں آتے ہیں، تو کیا ان کو یہ لنگر کھانے کا ثواب بھی ملے گا، اور کیا ایسے لوگوں کو لنگر دینا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے اور میرے دادا جان کی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک آپ کے دادا جان کی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ بڑا انوکھا سوال ہے۔ عام طور پر محفلوں میں مختلف مقامات پر لنگر کی ترکیب جو رکھی جاتی ہے، اب اللہ بتا جانے کس کی کیا نیت ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لنگر رکھو تو اس کی کشش سے لوگ آئیں گے۔ کہیں عمرے کا ٹکٹ رکھا جاتا ہے، کہیں لنگر کی کشش، اور لنگر کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اشتہارات پہ لکھا ہوتا باقاعدہ کہ لنگر تقسیم ہوگا، کثیر مقدار میں لنگر ہے۔ تو یہ مطلب اٹریکشن کے لیے کسی بہانے آئے تو سنیوں کی چیزیں کھانے بھی برکت والی ہوتی ہے۔ جہاں مطلب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، غوث پاک کی منقبت پڑھی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، غوث پاک کی منقبت پڑھی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، غوث پاک کی منقبت پڑھی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ناراض مت ہوئیے گا، دیکھیں میں مسجد میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں اس لیے کہ میں کسی کا کھاتا نہیں ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، نہ میں کسی کو حقیر سمجھتا ہوں۔ جتنے کمیٹی کے ارکان ہیں نا، اپنے احتساب کے لیے تیار رہیے گا۔ آپ سمجھتے ہیں ہم نے مسجد کی بڑی خدمت کی، بھائی یہ خالی یہ دریاں بچھا دینا، چندہ جمع کر لینا، بجلی کے بل بھر دینا سعادت کی بات ہے، لیکن آپ نے مسجد کی کمان سنبھالی ہے۔ مسجد جس کام کے لیے اللہ کے رسول نے مختص فرمائی، اگر وہ کام نہیں ہوا، میدان معاشر میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ میرے آقا نے مسجد بنائی، قافلے آتے تھے، ان کو علم سکھاتے تھے، اصحاب صفہ کو ٹھہرایا، انہیں علم سکھاتے، پھر انہیں بھیجتے مختلف جگہ پر، وہ علم سکھایا کرتے تھے۔ ایک درس نظامی کی کلاس نہیں، جن کو آپ اپنا مخالف کہتے ہیں یا دوسرے مکاتب فکر کا کہتے ہیں۔ ایک مسجد بنتی ہے، فوراً بینر لگ جاتا ہے، درس نظامی کی کلاس، شارٹ کورسز، بینر دیکھیں گے درس قرآن، درس حدیث۔ ہمارے بینر میں کیا ہوگا؟ ختم قادریہ، نیچے بڑا موٹا بڑا لکھا ہوگا لنگر کا انتظام ہے۔ نعت خوانی، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، نعت خوانی، نیچے لکھا ہوگا 10 عمرے کے ٹکٹ بھی دیے جائیں گے، لنگر کا وسیع انتظام ہے۔ بڑا نعت خان آئے گا 1.5 لاکھ والا۔ اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ہمارے بینروں پہ یہ اور ان کے وہ، اور یہ عاشقان رسول جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، بس ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، مجھے یاد آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں آپ سے بھی شیئر کر لوں۔ ہماری نعت خوانیوں سے 4 چیزیں نکال دیں، اس کے بعد ہمارے سنیوں کا عشق رسول دیکھیے گا کتنے لوگ آتے ہیں۔ نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں۔ کون سی 4 چیزیں؟ نمبر 1، ایکو ساؤنڈ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بڑا کوئی نعت خان نہیں ہوگا، مجھ جیسا کوئی علاقائی نعت خان آ کے نعت پڑے گا۔ نمبر 3، عمرے کے ٹکٹ نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، آخر میں لنگر نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بڑے بینر پہ بڑا بڑا لکھوا دیں، یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی۔ آئیے نبی کریم کی ذکر کی محفل میں آ جائیں تو میرا منہ پہ تھوک دیجیے گا۔ میں اسی لیے جب کہتا ہوں ناراض مت ہوا کریں، ڈرامے باز ہیں ہم، پکے ڈرامے باز۔ ہم نے عشق رسول کو صرف اپنے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے کہ ہمیں مان لو کہ ہم عاشق رسول ہیں، نہیں آپ عاشق رسول۔ اب بڑے نعت خان کا یہاں اعلان کرے، پوری مسجد بھری ہوگی، علاقائی نعت خان پڑھ رہے ہوں گے، آپ کھڑے ہو کے کہیے گا بڑی معذرت چاہتے ہیں، وہ بڑے نعت خان نہیں آئیں گے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو مفتی صاحب کو برداشت کر لیں، آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جائے گی۔ ان کو روک کے کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نبی کی نعت سننے آئے تھے کہ تم آرٹسٹ نعت خان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ آپ درس قرآن رکھ کر دیکھیں اپنی مسجد میں، درس حدیث رکھ کر دیکھیں، 5 آدمی ہوں گے اور مشہور نعت خان کا بینر لگائے، پوری مسجد بھری ہوگی، پھر چاہے فجر کی نماز نہ پڑھیں لیکن آپ کی مسجد بھری ہوگی۔ یہ جو اتنی بڑی انقلابی تبدیلی ہمارے معاشرے میں اور معاشرہ اہل سنت میں پیدا ہوئی، اس سے آپ کو تشویش کچھ بھی نہیں ہوتی؟ جاہل لوگ پیدا ہو رہے ہیں، گھروں میں گناہ گرم ہو رہے ہیں، گناہوں کا بازار گرم ہے، ڈھانچنا بھی پیدا ہو رہے ہیں ہمارے گھر کے اندر، اور ہم دل کو مطمئن کر رہے ہیں جی ختم قادریہ ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے۔ ناجائز نہیں کہتے، لیکن جو اصل ریڑھ کی ہڈی وہ کہاں ہے؟ تو مسجد کی کمیٹیوں کا بھی احتساب ہوگا۔ اگر آپ درس قرآن نہیں کریں گے، درس حدیث نہیں کریں گے، نوجوانوں کے لیے علم دین کا سامان پیدا نہیں کریں گے، آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور آپ کا احتساب ہوگا کہ مسجد تمہارے حوالے تھی، کوئی تمہاری مرضی کے بغیر درس نہیں کر سکتا تھا، کورس نہیں کروا سکتا تھا، تم نے کیا کیا بتاؤ؟ اس کے بعد جواب کے لیے آپ تیار رہیے گا، لیکن میدان معاشر میں آپ اگر میں نظر آ گئی، آپ کہیں گے مفتی صاحب بڑی سچ بات کہی تھی، آج پھنسے ہوئے ہم۔
ابھی تو شاید آپ کو غصہ آئے, اور میں نہیں چاہتا میرا کوئی سنی بھائی, میرا کوئی مسلمان بھائی آخرت میں پھنسے, نہ میں پھنسوں نہ آپ پھنسیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ شعور بیدار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے. مرزے دیکھ رہا توڑے پیانے کمیاں نہیں نکلا باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جڑا تواڈے پیوانوں پہ گیا ہوں تسی چوک بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی برکت سے حق کو کس قدر بلند کیا ہے کہ 2009-10 کے اندر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہماری ویڈیوز کے نیچے 99% کامنٹس نیگیٹو ہوتے تھے کہ پہ گیا جائے ساڑھے بابیاں نو پہ گیا جائے, پہ گیا جائے تواڈے پیواں پیراں نو سار نکلو باہر, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے. یہ ہوتا تھا. آج بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں, تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں انشاءاللہ. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے. وہ دنیا کا کوئی مولوی نہیں, کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں, کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کرے. بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میری ساتھ تصویر لگا کے ویسے ہی ذکر شروع کر دیتے ہیں ویوز لینے کے لیے. اللہ کا شکر ہے, لگاتے رہیں, بالکل ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں, ضرور لگائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چندوں کے حرام کا پیسہ نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی ہے, ہم اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتے ہیں. ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی, نمازیں تم سب کے پیچھے پڑھتے ہیں, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, تو ہمارے پاس پبلسٹی کے لیے پیسے نہیں تھے. تمہارے بزرگوں نے یہ ساری پبلسٹی کی ہے, اللہ کا شکر ہے. تمہارے علماء نے کہ جگہ جگہ جمعے پڑھائے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے کہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. ہاں, فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ, منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. جتنا انہوں نے منع کیا, لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں, وہ ایک مولوی کی ویڈیو نہیں ہے آپ نے دیکھی ہے کہ پیروں کے بچے اپنے پیروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں گدیوں پہ کہ یہ فراڈ کر رہے ہو, دیکھو جی کڈا بڑا بابا ہے جیل میں, باباؤں کے بابا. ہاں دیکھو, سب سے بڑا بابا تو ہوا کہ بابوں کے ماننے والوں کو بھی اور ان کے بابوں کو بھی فیل کر دیا اللہ کے فضل سے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خدمت لیتا ہے. ہم خود اپنی آخرت کی فکر میں, یہ سب کچھ ہم نے سب سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کیا کہ ہمیں پتا چلا ہے تو نبی الاسلام کے حضور ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ جو سچائی ہمیں پتا چلی تھی, ہم پھر چین سے نہیں بیٹھے. ہاں, اللہ کے فضل سے دنیا انشاءاللہ تعالی اس دعوت حق کو یاد رکھے گی انشاءاللہ, اس حوالے سے کہ ایک بندے کو یہ بات پتا چلی ہے, اس نے پھر لحاظ کسی کا نہیں کیا اللہ کے فضل سے. اور دیکھیں سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بندہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز بلند کرے اور کس طرح وہ سپر سیڈ کر جائے گی اللہ کے فضل سے. آج ہر طرف الحمدللہ یہ ندا ہے کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.